بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصاحب میں کچھ سوچ کے آیا تھا، لیکن میں بیٹھا ہوا تھا تو مجھے ایک خیال آیا کہ عاشوراء کے ایام میں ہم لوگ کچھ مخصوص مصاحب پڑھتے ہیں، اور پھر عاشوراء کے بعد مخصوص ہیں سفر کے اپنے، ایام کے اپنے، لیکن پھر بھی امام حسین کے بیٹوں کے مصاحب ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ مجھے احساس ہوا کہ امام حسن کا بیٹا بھی تو تھا کربلا، کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں کہ تم عاشوراء کے علاوہ میرے بیٹے کے مصاحب نہیں پڑھتے۔ عزاداران شب عاشور ہر ماں نے اپنے بچے کو کہا، بیٹا صبح دیر نہیں کرنا۔ جب امام نے خیموں میں سب کو بتایا نا، تمہارا یہ مقام، یہاں گرو گے، یہاں یہ ہوگا، تو خیمے میں سب سے پیچھے ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ کہا، چچا جان ہماری باری نہیں آئے گی۔ 13 سال کا یہ بچہ ہے، 13 سال۔ امام نے اس سے پوچھا، آپ کے لیے موت کیا ہے؟ یہ جملہ سوچنے کے لیے جانے مصائب اپنی جگہ، لیکن پوچھنے والا امام ہے، بتانے والا امام کا بیٹا ہے۔ آپ کے لیے موت کیا ہے؟ کیا کہا جناب قاسم نے؟ اللہ من الاصل، شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت، یہ ہے کربلا۔ تو امام نے کہا، بیٹا آئے گی، آپ کی باری تو آپ کی باری۔ آپ کا بھائی علی اصغر بھی، جب جناب قاسم نے یہ سنا نا تو بنی ہاشم کی غیرت جاگ گئی۔ کہا، چچا جان کیا یہ خیموں تک پہنچ جائیں گے؟ مگر کیا پتا جناب قاسم کو کہ کیا کیا ہوگا۔ روز عاشوراء آئی، ایک ایک کر کر گلشن زہرا اجڑنے لگا، ایک ایک کر۔ جناب قاسم بھی چچا کے پاس آئے، چچا اجازت؟ چچا اجازت نہیں دیتے، نہیں، میرے بھائی کی نشانی ہے، جاتے ہیں واپس بھیج دیتے ہیں، جاتے ہیں واپس۔ بعد راوی کہتا ہے، میں نے دیکھا ایک بچہ جو خورشید کی طرح چمک رہا تھا، حالانکہ روشنی تھی، تپتا ہوا دشت تھا، اس میں کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بچہ آیا، تلوار جس کی زمین پہ لٹک رہی تھی، چہرہ خورشید کی طرح چمک رہا تھا۔ کہا، امام حسین کے پاس آیا، کچھ کہا، ایسا لگا کہ اسے اجازت نہیں کوئی ملتی۔ کہا، وہ امام کے پاؤں کو چومنے لگا۔ چچا اجازت دے۔ کہتے ہیں بچے کو اجازت نہیں ملی۔ جناب قاسم خیموں میں چلے گئے۔ ماں نے قاسم کو دیکھا، بیٹا کیا پریشانی ہے، آپ گئے کیوں نہیں؟ کہا، چچا اجازت نہیں دیتے۔ ماں نے کہا، بیٹا جب آپ کے بابا دنیا سے جا رہے تھے تو انہوں نے ایک تعویذ خط آپ کے بازو میں باندھا تھا، اور کہا تھا کہ جب بہت بڑی کوئی مصیبت آئے تو اس کو کھولنا، بیٹا اس سے بڑی کوئی اور مصیبت نہیں ہو سکتی۔ کھولا، دیکھا باپ کا خط تھا، بیٹا قاسم جب تم دیکھنا تمہارے چچا کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے تو پھر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا، اور اگر چچا منع کریں تو اتنی بار جانا کہ اجازت مل جائے۔ اب جب یہ خط ہاتھ میں آیا، اب جناب قاسم کے چلنے میں فرق آ گیا۔
کہتے ہیں امام حسین نے بھی دیکھا ہوگا، سمجھ گئے سفارش لے کے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ دشت کربلا میں، غربت کے عالم میں بھائی کی تحریر سامنے آئی۔ قربان جاؤں سیادہ کے لال پر، کچھ نہیں، بھائی کی تحریر دیکھی، بھائی کو بھائی یاد آیا، جلتا ہوا دروازہ یاد آیا، مدینہ کی گلیاں یاد آئیں، ماں دیواروں کے سہاروں سے چلتی تھی یاد آئی، رات کی تاریکی میں جنازہ یاد آیا، کیا کیا یاد نہ آیا ہوگا۔ جناب قاسم کو گلے لگایا، بہت گریہ کیا، کہتے ہیں دونوں بے ہوش ہو گئے۔ بھائی کی نشانی تھی، خدا قبول کرے، گریہ آپ نے کر لیا مصائب کے چند جملے۔ جناب قاسم کو سوار کیا، 13 سال کا بچہ، قلع لوہے کی سر پہ نہیں آتی، ذرا بدن میں نہیں آتی، امامہ لباس لیے قاسم چل پڑے۔ حیدر کرار کا پوتا ہے، دشمنوں کو جہنم واصل کیا۔ عزاداران محترم، دشمن نے دیکھا کہ یہ مشکل ہے، وہ جس کے کئی فرزند جہنم چلے گئے، اس نے پشت سے جناب قاسم پہ وار کیا، اور ایسا وار کیا جناب قاسم سنبھل نہ پائے۔ بنی ہاشم کا چراغ تھا۔ عزاداران محترم، جناب قاسم ابھی گرتے تھے، اور وہ دشمن چاہتا تھا کہ میں ان کے سر کو تن سے جدا کروں۔ بہت تیزی سے امام حسین آئے، اور اس تیزی سے آنے کی وجہ سے امام نے اس کے بازو کو قلم کیا، اس نے شور مچایا، بھگدڑ مچ گئی، ایسی بھگدڑ مچی کہ گھوڑے جناب قاسم کے اوپر سے گزر گئے۔ خاک جب بیٹھی، امام حسین نے بدن پہ جا کے کیا جملہ کہا، بس ایک جملہ، کیا کہا بیٹا وائے ہو، آپ چچا کو بلائیں اور چچا نہ پہنچے۔ مقتل کہتا ہے کہ گھوڑوں کی سنبوں نے وہ بدن کا حال کر دیا کہ سینہ یہاں لگا تھا اور بدن کی ٹانگیں زمین پر۔ عزاداران محترم، مصیبت ختم نہ ہوئی جب شام غریباں کے وقت سے پہلے آواز آئی نا، دوبارہ گھوڑوں کے ٹاپوں کو نئے نالین لگائے جائے کیونکہ بدن پامال ہونے والے ہیں۔ کسی نے کہا کہ آہستہ، قاسم کی ماں کو پتہ نہ چل جائے یہ اس کا بیٹا دوبارہ پامال ہونے جا رہا۔